अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आज हमने जिस शख्सियत को मदऊ किया है हमारे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है। सैयद बदियुज़्ज़मा सोहरवर्दी, जो कि चेयरपर्सन है इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल ऑफ कनाडा के। और शाह साहब की प्रोफाइल ज़रा मैं आपसे ब्रीफली शेयर कर दूं कि हमारे लिए ब्लेसिंग है कि वो सुनो टीवी के इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ लाए एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में। तो हमने मौका गनीमत जाना कि उनकी एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस, जो इंटरफेथ हारमनी के लिए आपका जो सर्विसेज हैं ग्लोबली, कनाडा के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर। डॉक्टर साहब जो है उन्होंने डिफीटिंग हेट, अ कॉम्प्रिहेंसिव रिबटल टू तालिबान, अलकायदा, आईसिस, बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव एकेडमिक रिसर्च वर्क है जो एक मैं समझता हूँ कर्ज़ है उम्मत पे इस्लाम का ट्रू जो स्पिरिट है, परसेप्शन है, दुनिया को दिखाना। फिर 12 रजिस्टर्ड जो चैरिटीज़ हैं उनके भी आप चेयरमैन हैं। उसमें हिलाल फूड बैंक, मसाजिद, कम्युनिटी सर्विस कनाडा के अंदर प्रोवाइड करना। फिर इस्लाम अवेयरनेस कैंपेन 9/11 के बाद जो इस्लाम और प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के हवाले से जो हेट्रेड एंड वायलेंस और रेडिकलाइजेशन को नथी किया जा रहा था, डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ उसका इनकाउंटर किया, बड़े पीसफुली एकेडमिक फ्रंट पे। और फिर इसके अलावा फाउंडिंग मेंबर हैं इंटरफेथ काउंसिल ऑफ कैलगरी। और डॉक्टर साहब ने रेसिज्म, इस्लामोफोबिया, एंटी सेमिटिज्म, इन सारे इश्यूज़ पे लिखा भी है और मुख्तलिफ़ कॉन्ग्रीगेशंस में आप खिताबात भी करते हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपकी आमद का। बड़ी नवाजिश आपकी। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि कनाडा के अंदर, क्योंकि आपका मेन जो एरिया जो फोकस मैंने देखा है कैलगरी में और मुख्तलिफ़ रीजन्स में, वहाँ इस्लामिक जो परसेप्शन है, जो मॉडल है इस्लाम का, उसको आप कॉन्ग्रीगेशन के ज़रिए भी, किताबों के ज़रिए भी, लेक्चर्स के ज़रिए भी हाईलाइट करते हैं। तो उसका इम्पेक्ट क्या है वहाँ के मुसलमानों पे और नॉन मुस्लिम कम्युनिटी पे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम अपनी तारीफ़ करना चाहते हैं। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला ने 97 में, वे बिफ़ोर 9/11 2001, ये जहन में बात डाली कि क्योंकि मीडिया में इस्लाम बैशिंग बहुत थी, मुस्लिम बैशिंग बहुत थी, तो मैंने एक एक्टिविस्ट ग्रुप बनाया था मुस्लिम्स अगेंस्ट टेररिज्म 97 में। और उसकी एक लंबी स्टोरी है, मैं उसमें तफसील में नहीं जाना चाहता। फिर हमने 2000 में इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल ऑफ कनाडा की बुनियाद डाली। उसकी बेसिक वजह यह थी कि मैं ये समझता था कि इस मुल्क में इस्लाम के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं पता, कुरान करीम के बारे में नहीं पता। और दूसरे मुसलमान वहाँ थे लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो आगे आके नेशनल मीडिया के अंदर, उस ज़माने में सोशल मीडिया इतना नहीं था या था ही नहीं बिल्कुल। तो फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये इसके ज़रिए नेशनल मीडिया में मैं आया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमने इस्लाम अवेयरनेस की कैंपेन शुरू की इस्लाम 101 के नाम से। और ये शायद आपको शायद पता नहीं है, मैंने पूरा कनाडा, और कनाडा बहुत बड़ा दुनिया में रकबे का दूसरा बड़ा मुल्क है, कनाडा के ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक पैदल चला हूँ मैं 6500 किलोमीटर्स, 500 किलोमीटर्स ये मैं पैदल चला हूँ। और ये 7.5 महीने में ये मैंने डिस्टेंस कवर किया है। और हम मेरी वॉक अगर आप गूगल करें तो मिल जाएगी, मल्टी फेथ वॉक अगेंस्ट वायलेंस। ये वॉक थी इस्लाम के बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के हम प्रैक्टिकल काम करते हैं जिससे खाली ये आप देखें, लोगों को इस तरह से मुतमईन नहीं कर सकते कि भाई मुसलमान बड़े अमन पसंद हैं, हमारे तो इस्लाम के माने ही पीस के हैं, कुरान में तो पीस लिखा हुआ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीस की बात कही है। वो जो थियोरेटिकल बातें हैं ना, वो प्रैक्टिकल बात से जब तसादुम नज़र आता है कि तुम कह कुछ रहे हो और कर कुछ रहे हो, तो हमें करना पड़ेगा। हमें दुनिया को इस्लाम से करीब लाने के लिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गलतफहमियाँ हैं, कुरान के बारे में जो गलतफहमियाँ हैं, उसका अमली मुज़ाहरा करना पड़ेगा। वो 1400 साल पहले के जो लोग थे वो अब यहाँ नहीं हैं, हम हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको रिप्रेजेंट करें, हम उनको अपने नबी को रिप्रेजेंट करें, अपने दीन को रिप्रेजेंट करें। नबी पाक के जो नेक सालिह उम्मत के लोग हैं, हीरोज़ हैं हमारे, उनको रिप्रेजेंट करें। तो उसके लिए फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ ये कि हम इंटरफेथ डायलॉग करते हैं, बल्कि कनाडा में इंटरफेथ डायलॉग का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो हमारा है। और ये हमारा सारा अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी स्पॉन्सर्ड चीज़ें हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट की पॉलिसी से हम ओपनली इख्तलाफ करते हैं जहाँ पर इस्लाम की बात आती है। यानी एक ज़माना वो था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जो चले गए, स्टीवन हार्पर, वो नकाब को बैन करने का पूरा लॉ बना रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह उस मुल्क में सबसे पहले मैं खुद खड़ा हुआ, मैंने कहा आप कैसे बैन कर सकते हैं? हाँ, अगर किसी औरत को फोर्स किया जा रहा है
کہ نقاب کرو تو وہ تو غلط ہے، لیکن اگر کوئی عورت اپنی مرضی سے خوشی سے نقاب پہنتی ہے تو یو کین ناٹ فورس ہر ٹو ریموو نقاب. تو اس قسم کے کام الحمدللہ ہم نے پریکٹیکل کیے اور لوگوں کو بتایا کہ جس طرح سے آپ کو فریڈم ہے کہ واٹ ایور ڈریس یو وانٹ ٹو ویئر یو کین ویئر. اب شی از ویئرنگ نقاب سو دس از ہر چوائس. ہاں اگر کوئی اسے شوہر فورس کر رہا ہے یا باپ فورس کر رہا ہے یا سوسائٹی فورس کر رہی ہے وہ تو ہمارے دین کے خلاف ہے نا. کہ اسلام کو فورس نہیں کیا جا سکتا، اسلام تو دل سے ماننے کے والی چیز کا نام ہے نا. تو یہ چیز جب ہم پریکٹیکلی شو کرتے ہیں تو اس سے ہیٹریٹ بھی کم ہوتی ہے، غلط فہمیاں بھی دور ہوتی ہیں. وال اسٹریٹ جرنل نے میرے اس تمام کام کے اوپر ایک پورا آرٹیکل لکھا ہے. اب آپ کو پتہ ہے وال اسٹریٹ جرنل کوئی چھوٹا اخبار نہیں ہے، بڑا ریپیوٹیبل نیوز پیپر ہے نیو یارک میں. اس نے ایک سٹوری لکھی تھی، وہ اس لیے پریشان تھے کہ میں جس صوبے میں رہتا ہوں اس کا نام ہے البرٹا. یہ کینیڈا کی بائبل بیلٹ کہلاتی ہے. ویری کنزرویٹو ریلیجس لوگ وہاں کمپیئر ٹو ادر پروونسز وہاں ہوتے ہیں. تو وہ پریشان تھے کہ دس مسلم پریچر از پریچنگ اسلام ان بائبل بیلٹ آف کینیڈا اینڈ پیپل آر لسننگ. میری ایک کلاس میں 900 کرسچن لوگ ہوتے تھے اور سارے پڑھے لکھے، چرچوں کے پادری، انجینئرز، جیولوجسٹ، ڈاکٹرز، لائرز وہ ہوتے تھے جو سننے آتے تھے اسلام 101 کے نام سے. تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ پریکٹیکل بات ہونی چاہیے. قرآن میں یہ لکھا ہے، رسول پاک نے یہ کہہ دیا، کوئی قرآن نہیں پڑھ رہا، کوئی رسول پاک کو نہیں دیکھ رہا، آپ کو دیکھ رہا ہے. ہمیں صحیح بننا پڑے گا اور الحمدللہ اس میں ہم کینیڈا میں بہت حد تک کامیاب ہیں. یقیناً ابھی بہت اسلاموفوبیا ہے وہاں پر، سارا ختم نہیں ہوا ہے لیکن کم ہو گیا. کام ہو گیا. شاہ صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمیں خود کو بدلنا ہوگا. ہم اسلام کو، پروفٹ آف اسلام کو اپنی زندگی میں ڈھالیں گے تو لوگ ہمیں دیکھ کے آئیں گے. یہ بتائیں خلافہ علی منہاج النبوہ جو تھی اس دور میں آٹمن امپائر تک مسلمانوں میں یونٹی تھی، دے ور یونائٹیڈ، پولرائزیشن نہیں تھی، فالٹ لائنز نہیں تھی. خلافہ کے جانے کے بعد نیشن سٹیٹس آ گئیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خلافہ آ جائے تو پھر جو قضیہ ہے فلسطین کا، غزہ کے اندر بلڈ بات آپ دیکھیں جو سچویشن ہے، تو مسلمان کیوں نہیں اپنی اس درخشاں تاریخ کو ریوائیو کرتے؟ دیکھیے مسلمان ریوائیو تو کرنا چاہتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ریوائیول کرنے کے لیے وہ لیڈرشپ نہیں ہے جو موبلائز کرتی ہے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے، جو گول پھر ایک خلافت کی صورت میں آئے گا. تو چونکہ ہمارے پاس سیریسلی لیک ہے اس لیڈرشپ کی. اب ہمارے ہاں جو لیڈرز ہیں بدقسمتی سے دیکھیے نا، اب غزہ میں کیا قتل عام ہو رہا ہے، کتنا بڑا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، کتنے یعنی 20,000 سے زیادہ تو بچے ہی شہید ہوئے ہیں اور 15,000 سے زیادہ عورتیں شہید ہوئی ہیں. یعنی 60,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں، انفراسٹرکچر ختم ہو گیا. سارے مسلمان بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کون سا مسلمان ہے جو ان کی ہیلپ کر رہا ہے؟ تو یہ اس چیز کی وجہ سے آپ اس وقت خلافت کو کیسے قائم کریں گے؟ تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کی ذہن سازی کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم کو ایک اچھا انسان بننا ہے. ہم اچھے انسان بن جائیں گے. کلمہ شریف تو ہم پڑھتے ہیں تو مسلمان تو ہیں نا ہم نا. ہمیں لوگوں کو قرآن کریم سمجھانے کے ساتھ ساتھ ان کو اس طرف رغبت دلانی ہوگی کہ ہمارے دلوں سے مسلمانوں کی آپس میں محبت ہو. ہم مسلمان خود ڈیوائیڈ ہیں، ہم مسلمان خود یعنی اس وقت سوشل میڈیا کے اندر مجھے جو افسوس ہوتا ہے، خلافت کا نظام تو ایک آئیڈیل سسٹم ہو جائے گا، وہ تو سارے مسائل کا حل ہے، لیکن وہاں تک پہنچنا اس وقت ممکن اس لیے نہیں ہے. اچھا میں ایک چیز آپ سے تھوڑا ایڈیشن کر دوں، چونکہ پاکستان میں خلافہ تکمیل پاکستان مومنٹ ہے، سعد نذیر صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور سنو ٹی وی، سنو ڈیجیٹل مور دین 100 ویلاگ صرف خود میں نے کیے ہیں خلافہ پہ، اسلامک گورننس ماڈل پہ، جو میڈیویل پیریڈ مسلم فلاسفرز ہیں. ہم ریکنیکٹ کر رہے ہیں، جو آپ نے کہا نا اویکننگ، لوگوں کے دلوں میں ڈھالنا قرآن و سنت کی روشنی میں، تو اس میں ہم لگے ہوئے ہیں. بیداری شعور کہ لوگ پہلے ریکنیکٹ کریں، خود کو بدلیں، اس کے بعد تبدیلی آئے. یعنی پاکستان اگر کیا سمجھتے ہیں بیس کیمپ بن جائے، یہاں سے تبدیلی آ جائے، خلافہ کی ایک ماڈل، اس کو اسٹرکچرلی بھی ہم نے آپ کو کتاب بھی پیش کی مدینہ ماڈل فار پاکستان میں نے، اس میں سوشو اکانومک جسٹس اور ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے. ایسنس آف خلافہ یہ ہے. تو اس سے تو میرے خیال میں لوگوں کو نہیں گھبرانا چاہیے. اس سے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، لیکن اب اس کو امپلیمنٹ ایٹ ماس لیول. دیکھیے آپ ایک چھوٹے کمیونٹی لیول پہ کر دیں. جیسے میں ابھی ماشاءاللہ پاکستان میں جب سے آیا ہوں میں مختلف چیریٹیز کو وزٹ کر رہا ہوں، اسکولز کو دیکھ رہا ہوں، پرائیویٹ سیکٹرز میں ماشاءاللہ ایجوکیشن ہماری کافی اچھی ہے، اٹ از ویری امپریسو. لیکن دیکھیے اتنے ہمارا مور دین 240 ملین کا یہ ملک، 50 ملین کا یہ ملک، اس میں ایجوکیشن ضروری جو آپ کر رہے ہیں وہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں خالی قرآن کریم اور وہ 1400 سال پرانی جو ہسٹری ہے نا اس کو ہم پیش تو کر سکتے ہیں،
لیکن اس کو پریکٹیکلی ہم امپلیمنٹ اس لیے نہیں کر سکتے اس دور کو، اس لیے کہ یہ دور بالکل مختلف ہے. یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ ایجوکیشن کا دور ہے. انسان کی نفسیات، اس کا رہل سر، اس کا کلچر چینج ہو چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہو یا حضور کے اہل بیت عظام ہو، یعنی ایسنس وہ لیں، جدید ٹرمینالوجی اور سٹرکچر کے مطابق چلیں، بنیاد وہ ہو. بنیاد وہ ہو. آف کورس بنیاد تو قرآن و سنت ہی ہوگا قرآن و نا، سنت. شریعت ہی ہوگی. ہم بھی وہی چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت بنیاد ہو. موجودہ جو نوجوان ہے، یوتھ ہے، کمیونٹیز ہیں، وہ لیسنز جو ہیں جدید ٹرمینالوجی میں ڈھال کے ان کو پریزنٹ کیے جائیں. اب اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک تعلیم ہے، دوسری تربیت ہے. ٹھیک ہے. تعلیم کے لیے ہمارے ہاں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز تو ہیں، لیکن ابھی بھی میں رورل پاکستان بھی دیکھ کے آیا ہوں. رحیم یار خان کا پورا رورل ایریا میں نے دیکھا، سرائی کی علاقہ سارا دیکھا. ابھی ہمارے یہاں بہت ضرورت ہے اس اویئرنیس، وہ کیریکٹر بلڈنگ والی بات، کہ جس کے نتیجے میں ایک بچہ بھی اپنے آپ کو امپاور محسوس کرے. تو الحمدللہ آپ جو کام کر رہے ہیں اٹ از آن دا رائٹ لائن، لیکن اٹ ول ٹیک سم ٹائم. یہ ٹائم اس میں تھوڑا سا لگے گا، لیکن اس کو کنسسٹنٹلی اگر ہم کرتے رہیں تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا. دیکھیے خلافت تو واپس تو آئے گی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیر از نو ڈاؤٹ، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی ہے. اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کے ہاں غلط فہمی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، نہ ہمیں شک کا گنجائش ہے اس میں. آقا علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ ہوگا، لیکن اس میں ابھی مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹائم ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوشش نہ کریں. اچھا، ایک سوال کوشش کرتے رہیں. جی، کہ پاکستان کی فوج، ہم نے دیکھا گزشتہ کچھ دہائیوں سے ہم پہ جنگیں بھی مسلط ہوئیں، پراکسیز بھی ہوئیں، وار آن ٹیرر بھی ہوئی، دہشت گردی ہے، فتنہ خوارج ہے، اس کے خلاف جانیں پیش کر رہے ہیں. ہماری فوج پوری دنیا لگی ہوئی ہے، ان کی انٹیلیجنس یا مختلف گروپس کی صورت میں اس کو نہیں توڑ پائے. تو افواج پاکستان قوم کو کیا میسیج دیں گے کہ یہ فوج کتنی ضرورت ہے پاکستان کے لیے؟ کیا یہ حرمین شریفین کی محافظ ہے، اپنے مقدسات کی؟ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے کسی بھی ملک، چاہے کینیڈا ہو، امریکہ ہو، دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت تو امریکہ خود ہے. اب ان کے ہاں جو اتنا پیسفل ملک ہے اس کو فوج کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ ایک، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی حضور کریم وہ فوجی تھے، وہ صحابہ تھے جو میدان جنگ میں جا کے جہاد کرتے تھے، اسلام کا دفاع، مسلمانوں کا دفاع کرتے تھے. تو فوج تو ایک ملک کی ضرورت ہے، نہ صرف ضرورت ہے بلکہ وہ اس کا کریٹیکل پارٹ ہے. تو اب ہماری فوج جو کام کر رہی ہے وہ، اس سے میں اتنی اویئرنیس مجھے نہیں ہے، لیکن فوج کو نظر انداز آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ فوج تو ایک ضرورت ہے نا جو ملک کی سرحدوں کی محافظ بھی ہو اور شہریوں کی جان مال ٹیررزم کے خلاف بھی وہ لڑ رہے ہیں. وہ تو لڑ رہے ہیں، بالکل لازمی طور پر وہ انہیں کو لڑنا ہوگا. لیکن اس کے لیے ہمیں لازمی طور پر اپنی فوج کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے کہ یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں، وائلنٹ لوگ ہیں جو انوسنٹ بچوں کو آ کے مار دیتے ہیں، بم بلاسٹ کر دیتے ہیں، یاد رکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو خوارج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو روکنا تمام شہریوں کی، خالی فوج کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم سب اس ملک کے شہری ہیں، ہم سب اس ملک کے وفادار ہیں. رد الخوارج کے نام سے آپریشن بھی جاری ہے. تو ہونا چاہیے، وہ تو ہونا چاہیے، وہ تو بہت ضروری ہے. صحابہ کرام نے ان سے جنگ کی، صحابہ کرام نے ان سے مقاتلہ سیدنا علی کیا. نے نہروان کے مقام. جی بالکل بالکل، یہ تو ہے. لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اس صورتحال میں کس طرح سے اس کو مینیج کریں، کیونکہ صورتحال کافی مختلف بھی ہو گئی ہے، کمپلیکس بھی ہو گئی ہے. سیاست جگہ جگہ آ چکی ہے، لوگوں کے پرسنل مفاد ہیں، گروپ کے مفادات ہیں. تو جب اتنے ساری کانفلکٹنگ انوائرمنٹ کے اندر فوج کا بھی ایک رول ہوتا ہے تو وہ بڑی چیز کمپلیکس ہو جاتی ہے. ہمیں یاد رکھیے، ایسے اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک و صالح قیادت عطا فرمائے، جس کے نتیجے کے اندر یہ ایک عام انسان کی، عام شہری کی زندگی پرسکون ہو جائے. اچھا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ میں آپ کے نالج میں ہوگا، ڈاکٹر صاحب کے بھی نالج میں ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، ہمارے جو سپہ سالار ہیں وہ حافظ سید عاصم منیر، حافظ قرآن بھی، اور کئی دفعہ انہوں نے مختلف ورسز فرام دا ہولی قرآن جب بارڈر پہ جوانوں سے خطاب کرتے ہیں کوٹ کیے. تو ان کی جب وہ تشریح کرتے ہیں تو میں نے کئی دفعہ تفاسیر دیکھی ہیں تو ہو بہو وہی چیز ہوتی ہے، اور بڑا خوش آئند ہے کہ آپ کا سپہ سالار لیڈنگ فرام دا فرنٹ قرآن فہمی بھی ہے اور اپنے جوانوں کا جذبہ بھی بیدار کر رہا ہے. نہیں، بڑی اچھی بات ہے یہ. میں تو اتنا نہیں جانتا ہوں، لیکن اگر وہ قرآن کریم سمجھتے ہیں، قرآن کریم بتاتے ہیں، تو یہ تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے، قرآن پر عمل کرے، قرآن خود بھی سمجھے، لوگوں کو بھی سمجھائے. تو بڑی اچھی بات. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ
कनाडा में शाह साहब की जो कंट्रीब्यूशन है, लिटरेरी भी हैं, रिलीजियस कम्युनिटी, इंटरफेथ डायलॉग के हवाले से, सर्विसेज के हवाले से, और वो पाकिस्तान के हवाले से, उम्मा के हवाले से भी दर्द रखते हैं। और यही वो हस्तियां हैं, शख्सियात हैं कि जो मुकालमे की ज़रूरत पर जोर देती हैं, जो डायलॉग की ज़रूरत पर, और जिनका काम जो सर्विसेज है बड़ी पीसफुल होती हैं। इस्लाम के पर्सपेक्टिव का एक रंग आपने ये देखा। और जहाँ तक बात खिलाफत की है, कुरान और सुन्नत बुनियाद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के जदीद तकाज़ों के मुताबिक हम सबको मिल के स्ट्रगल करनी चाहिए, और हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, एम्बेसडर्स हैं अल्लाह और उसके रसूल के, और हम में अगर वो एट्रीब्यूट्स होंगी तो अगयार भी हमारा किरदार देख के इस्लाम की तरफ आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद रियाज अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।